اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 نحو میں، کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں چل رہی تھی۔ مفعول مطلق پڑھا تھا ہم نے، اس کے بعد مفعول بہ شروع کیا تھا، پھر اس کے مفعول بہ میں کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں، عامل واقع ہوتی ہیں، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو ہم نے اس کے اندر عمل کرنے والے عامل 5 پڑھ دیے تھے۔ کون کون سے؟ فعل، بولی مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، مبالغہ۔ آج پڑھیں گے صفت مشبہ۔ کون؟ اسی لیے انہوں نے کہا العامل السادس، الصفۃ المشبہۃ وہی عامل السادسۃ عامل المفعول بہ السادس۔ سادس کس کی صفت ہے؟ عامل کی۔ عامل السادس چھٹا عامل ہے یہ مفعول بہ کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہم نے بتایا تھا نا مفعول بہ میں کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں، اس کا یہ چھٹا ہے صفت مشبہ۔ ابھی کہ کم حالت لمعمول صفت المشبہۃ، صفت مشبہہ کے معمول کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ اب اس کے بعد جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے لمعمول صفت المشبہۃ 3 حالات، ٹھیک ہے؟ صفت مشبہہ کے معمول کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ان یکون مقرونا بضمیر الموصوف، یا تو موصوف کی ضمیر سے ملا ہوا ہوگا صفت مشبہہ کا معمول، یعنی اس پہ ضمیر ہوگی کس کی؟ موصوف کی، یا مضافا الی ما فیہ ضمیر الموصوف، ایسی چیز کی طرف مضاف ہوگا جس میں موصوف کی ضمیر ہو۔ ٹھیک ہے؟ بولیے پہلی صورت کیا ہے؟ مفعول صفت مشبہہ کا معمول میں یا تو خود کے اندر ضمیر ہوگی موصوف کی، یا جس کی طرف ایسی چیز کی طرف مضاف ہو جس میں موصوف کی ضمیر ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلِيَّةَ فِي الْأَفْصَحِ، رفع دے گا اس کو اپنے معمول کو، صفت مشبہہ کا معمول کو رفع دے گی صفت مشبہہ فاعلیت کی بنا پر، فی الافصح فصیح کلام میں، کیونکہ غیر فصیح بھی ہے، فصاح زیادہ فصیح یہ ہے کہ رفع دے گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الملک الکریم نصبہ، الکریم، کریم کیا صفت مشبہہ ہے؟ اس کا معمول میں ضمیر ہے نہیں، نصبہ کس کی؟ موصوف کی۔ ملک کے بارے میں بات چل رہی ہے نا، بھائی صفت مشبہ جس کی صفت ہے وہ موصوف ہے نا ملک، تو نصبہ میں کس کی ضمیر ہے؟ ملک کی ہے نا، تو یا تو موصوف کی ضمیر ملی ہوگی اس کے معمول میں جیسے نصبہ، یا یہ اس کا معمول ایسی چیز کی طرف مضاف ہوگا کہ جس کے اندر موصوف کی ضمیر ہو، جیسے الکریم نصب اجدادہ، الکریم نصب اجدادہ۔ تو کریم کا جو معمول ہے نصب ہے، کیا ہے؟ کریم کا جو موصوف معمول ہے دونوں صورتوں میں نصب ہے، لیکن ایک میں نصب میں خود ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے معمول میں ڈائریکٹ اس کے موصوف کی، لیکن الکریم نصب و اجدادہ میں نصب اس کا معمول مضاف ہے اجداد کی طرف کہ جس کے اندر موصوف کی ضمیر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اجدادہ کس کا؟ ملک کے اجداد۔ ایھا الملک الکریم نصب اجدادہ، الکریم نصب اجدادہ۔ تو یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ صفت مشبہہ کا معمول جس میں وہ عمل کر رہی ہے، یا تو خود اس کے اندر موصوف کی ضمیر ہوگی، صفت مشبہہ کا جو موصوف ہے اس کی ضمیر ہوگی، یا اس میں تو ضمیر نہیں ہوگی، یہ مضاف ہوگا ایسی چیز کی طرف اس کا معمول جس میں موصوف کی ضمیر ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کا معمول مرفوع ہوگا۔ دیکھیں نصب ہے دونوں صورتوں میں، کس نے رفع دیا؟ الکریم، صفت مشبہہ سے فاعلیت کی بنا پر رفع دے گی۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری صورت ان یکونا منکرن، یا یہ کہ کون؟ یکونا کا ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ معمول صفت مشبہہ، معمول صفت مشبہہ کا معمول نکرہ ہوگا یا نکرے کی طرف مضاف ہوگا، منکرن او مضافا الی نکرہ، یا تو مضاف ہوگا
بولیے جی یا تو خود نکرہ ہوگا یا نکرے کی طرح مضاف ہوگا. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فینسبو یعنی ینسبو ہے یعنی صفت مشبہہ نصب دے گی علی التمیز، کس بنا پر؟ تمیز کی بنا پر. جیسے ایھا الملک الکریم نصبن، دیکھیے نکرہ ہے نہیں نصب، نصب نکرہ ہے. یا الکریم اجدادین، الکریم اجداد نکرہ ہے نہیں اجداد نہیں، یا تو خود نکرہ ہے. دیکھیں یہاں پہ مثال میں غلطی ہو گئی ہے. الکریم نصبن تو ٹھیک ہے، الکریم نصبا اجدادین، نصبا اجدادین ہونا چاہیے تھا، آپ کے میں ہے کیا لکھا ہے؟ ہاں غلط ہے. یا تو صفت مشبہ معمول صفت مشبہ نکرہ ہوگا یا نکرے کی طرف مضاف ہوگا. جیسے ملک الکریم و نصبن میں نکرہ ہے نہیں نصبن، نکرہ ہے اس کا معمول. یا نصب و اجدادین، نصبا اجدادین نکرے کی طرف مضاف ہے. تو ایسے صورت میں دیکھیں نصبا اور نصبن منصوب ہے نہیں ہے. نصبا اور نصبن کیوں، کس نے نصب دیا اسے؟ الکریم نے. صفت مشبہ اپنے معمول کو نصب دے گی کس بنا پر؟ تمیز کی بنا پر. یہ تمیز ہے. ایھا الملک الکریم نصبن، اے کریم، اے ملک، اے بادشاہ، اے کریم بادشاہ، کس اعتبار سے کریم؟ نصبن. تمیز ابہام کو دور کیا. کیا ابہام کا؟ کریم کس اعتبار سے؟ نصب کے اعتبار سے کریم. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایھا الملک الکریم نصب اجدادین، نصب اجدادین، اے بادشاہ، اے بادشاہ، کریم بادشاہ، کس اعتبار سے کریم؟ اجداد کے نصب کے اعتبار سے کریم. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیے یہاں پر تمیز کے اعتبار سے تمیز بناتے ہوئے نکرے کو اسے اپنے معمول کو نصب دے گی. تو صفت مشبہ رفع بھی دیتی ہے فاعل بنا کر، نصب دیتی ہے تمیز بنا کر. کب رفع دیتی ہے رفع فاعل بنا کر؟ جب صفت مشبہ کا معمول ضمیر موصوف اس سے ملی ہوئی ہو. صفت مشبہ کے موصوف کی ضمیر اس سے ملی ہوئی ہو، یا وہ جس سے صفت مشبہ کے موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہو اس کا معمول اس کی طرف مضاف ہو. نہیں پڑھا. اس کے موضوع جس سے اس کا معمول اس چیز کی طرف مضاف ہو کہ جس سے موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں فاعلیت کی بنا پہ رفع دے گی صفت مشبہ. اور اگر صفت مشبہ کا معمول نکرہ ہو یا نکرے کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں تمیز کی بنا پر نصب دے گی. دو صورتیں ہو گئی صفت مشبہ کے معمول کی، رفع نصب، رفع فاعلیت کی بنا پر، نصب تمیز کی بنا پر. تیسری صورت کیا ہے؟ ان تکون مقرونا بالف لام، یا پھر معمول صفت مشبہ کا معمول ملا ہوا ہوگا الف لام سے، یعنی اس کے معمول پر الف لام ہوگا. یا تو الف لام خود اس کے معمول پہ ہوگا، یا اس کا معمول ایسی چیز کی طرف مضاف ہوگا جس پہ الف لام ہوگا. اور مضافا الی ما فیہ الف لام. ٹھیک ہے. فیجر لفظا، تو ایسی صورت میں صفت مشبہ اس کو لفظا جر دے گی، لفظا جر دے گی اپنے معمول کو، لیکن محلن رفع رہے گا فاعلیت کی بنا پر. جیسے ایھا الملک الکریم النصب، الکریم تو کریم کیا ہے؟ مضاف. مثال کے طور پر نصب مجرور ہے، لفظا جر دیا نہیں دیا، لیکن یہ محلن نصب اصل میں کیا ہے؟ فاعل ہے. والکریم دیکھیں یہاں پر النصب میں خود الف لام ہے اس کے معمول پر، لیکن الکریم نصب الاجداد میں نصب پہ الف لام نہیں ہے اس کے معمول پر، بلکہ وہ ایسی چیز کی طرف مضاف ہے کہ جس میں الف لام ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ صفت مشبہ رفع بھی دیتی ہے، نصب بھی دیتی ہے، جر بھی دیتی ہے. رفع دیتی ہے فاعلیت کی بنا پر، لیکن کب دیتی ہے رفع؟ جب نہیں اس کا معمول کے اندر موصوف کی ضمیر ہو، صفت مشبہ کے موصوف کی ضمیر اس کے معمول سے ملی ہوئی ہو، یا اس کا معمول ایسی چیز کی طرف مضاف ہو کہ جس سے اس کے موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہو. تو ایسی صورت میں فاعلیت کی بنا پہ رفع دے گا. نصب دے گی صفت مشبہ تمیز کی بنا پر کب؟ جب اس کا کون نکرہ ہو. یہ یاد رکھنا صفت مشبہ نہیں، اس کا معمول. صفت مشبہ تو عامل ہے. کہاں پورے وہ سنا دیا میں نے رام کہانی سیتا کون تھی.
صفت مشبہ کی بات نہیں چل رہی، اس کے معمول کی بات چل رہی ہے۔ صفت مشبہ تو عامل ہے، معمول اس کا یا تو خود نکرہ ہو یا نکرے کی طرف مضاف ہو، تو تمیز کی بنا پر اس کو نکرے اسے کیا دے گی، تمیز کو بنا کے نصب دے گی۔ کون دے گی نصب؟ صفت مشبہ نصب دے گی، یا صفت مشبہ کے معمول پہ خود الف لام ہو، یا ایسی چیز کی طرف مضاف ہو اس کا معمول جس پہ الف لام ہو۔ تو ایسی صورت میں صفت مشبہ اسے جر دے گی لفظاً، لیکن محلاً اور مرفوع رہے گا فاعلیت کی بنا پر۔ سمجھ میں آیا؟ لکھیں گے اس کے کل کو، فی الحال ایسے ہی پڑھتے ہیں، لکھوا کے بورڈ پہ اچھے سے سمجھ لیں۔ فوائد: یجوز ایضاً، یجوز ایضاً یہ بھی جائز ہے، فی المقرون بالف لام۔ انہوں نے کہا ابھی لاسٹ والا کیا کہا کہ اگر صفت مشبہ کا معمول پہ الف لام ہو تو اسے جر دے گی لفظاً، محلاً و مرفوع رہے گا فاعلیت کی بنا پر۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں کیا کہ اس کے معمول سے اگر الف لام ملا ہوا ہو اسے فاعلیت کی بنا پر رفع بھی دے سکتی ہے اور نصب بھی دے سکتی ہے، کہ علی کونہ مشبہا بالمفعول بہ، اس لیے کہ یہ مفعول بہ سے مشابہ۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الکریم النصب اور الکریم النصبہ، سمجھ میں آیا؟ یعنی مفعول بہ مان۔ دوسرا فائدہ: تجری هذه القواعد على صفة المشبهة سواء كانت مقرونة بالالف لام كما مثلنا او مجرده منها۔ یہ جو قاعدے بیان کیے ہیں یہ جاری ہوں گے صفت مشبہہ پر، چاہے اس کا معمول خود صفت مشبہہ الف لام سے ملی ہوئی ہو، جیسے یہ ساری مثالیں الکریم الف لام سے ملی ہوئی کی دی ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ صفت مشبہہ مراد ہے یہاں پہ، وہاں پہ معمول کی بات نہیں ہے، یہاں خود صفت مشبہہ کی بات ہے کہ صفت مشبہہ یا تو الف لام سے خود ملی ہوئی ہو، جیسے ساری مثالیں ہم نے دی، الکریم دکھائی نہیں؟ تو یہ جو قاعدے ہم نے الکریم میں بیان کیے ہیں کہ نصب دے گی، جر دے گی اور فلا دے گی، یہ سارے احکام کما مثلنا جو ہم نے مثالیں دی ہیں، یہ سارے احکام جاری ہوں گے صفت مشبہ، ساری صفت مشبہ پر، چاہے وہ الف لام سے ملی ہوئی ہو جیسے الکریم، اور مجردۃ عن منہا یا الف لام سے خالی ہو تب بھی۔ اب زارنی رجل کریم النصب، ٹھیک ہے؟ کریم میں الف لام تو نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، وہ ساری مثالیں انہوں نے اوپر سے نیچے تک کی دے دی۔ کریم النصب جو موصوف کی ضمیر سے ملا ہوا ہے، یا موصوف کی ضمیر جس سے ملی ہو اس کی طرف مضاف ہے نصب، تو دیکھیے فاعلیت کی بنا پر کریم نے یہاں بھی رفع دیا، یا کریم نصب الاجداد، یا یہ سب اس کی مثال دے دی کہ نکرہ ہو یا نکرے کی طرف، یا وہ اس کی ساری مثالیں دے دی، اس کا موصوف اس کا معمول الف لام کے ساتھ، یا چاہے صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو جیسے ساری مثالیں دی، چاہے الف لام کے بغیر ہو تب بھی یہی احکام جاری ہوں گے اس میں۔ یہ مت سوچنا کہ یہاں پہ الکریم میں الف لام ہے تو یہ والے احکام ہے، اگر صفت مشبہ کا الف لام نہیں ہوگا تو اس کے احکام الگ ہیں، نہیں، وہی احکام ہے۔ متا قصدت الثبوت باسم الفاعل، ہاں دیکھیے صفت مشبہ اسم فاعل میں تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق یہاں ہے صرف کہ صفت اسم فاعل میں حدوث معنی ہوتے ہیں، صفت مشبہ میں ثبوتی۔ ابھی کاتب لکھ رہا ہے، وہ تو کیا ہر وقت لکھتے رہتے ہو؟ ابھی ہو ابھی نہیں، حدوثی معنی ہے، لیکن صفت مشبہ میں ثبوتی معنی ہوتے ہیں۔ کریم، آپ کریم ہو تو کریم ہی رہو گے۔ نمبر 3 متى قصد الثبوت باسم الفاعل من اللازم واسم المفعول من المتعدی، جب کبھی اس میں فاعل سے معنی ثبوت مراد قصد کیے جائیں، وہ کون؟ من اللازم، لازم فاعل، کیونکہ صفت مشبہ کی میں اور اس میں فاعل میں یہ بھی فرق ہے کہ یہ لازم سے بنتی ہے صفت مشبہ، اور اس میں مفعول کے معنی قصد کیا جائے متعدی سے الی واحد، ایک ایسا مفعول جو متعدی ایک مفعول کی طرح، تو ينزل كل منهما منزلۃ صفت مشبہ، تو یہ سب اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس وقت صفت مشبہ کی منزل پہ آ جائیں گے اگر اس میں فاعل سے مراد ثبوت کے معنی لے لی جائے، حدوثی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زید صادق، زید صادق، یہ الصادق وعدہ، دیکھیے اب صفت مشبہ والے کام کر رہا نہیں، صادق سے مراد اگر آپ نے ثبوتی معنی لے لیے تو دیکھیے اب وعدہ موصوف کی ضمیر سے وعدہ اس کا فاعل ملا ہو، فاعلیت کی بنا پر رفع دے دیا، یا صادق وعدہ نکرہ ہے اس کا معمول تو نصب دے دیا مفعول کی بنا پر اور تمیز کی بنا پر،
یا صادق الوعد الف لام ہے اس کے معمول پر تو جر دے دیا لفظاً، وہی احکام آگے صفت مشبہ والے. اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول سے ثبوتی معنی مراد، اس کے معنی حدوثی ہوتے ہیں نا، ابھی ہے ابھی نہیں، لیکن اگر معنی ثبوتی قصد کر لیے جائیں تو پھر صفت مشبہ والے احکام ہوں گے، صفت مشبہ ایک طرح سے ہو جائے گی. تو اس ٹائم کہیں گے وہی یسمى مرفوع اسم المفعول، اس میں مفعول کا مرفوع فی مثل هذا الحال، ایسی حالت میں فاعلا لا نائب فاعل، تو ایسی صورت میں ہم فاعلا کہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کا مرفوع نائب فاعل نہیں کہیں گے. لأن صفت اس لیے کہ صفت تعتبر حینئذ ثابتہ، اس لیے کہ یہ صفت میں یہاں ثبوت مراد لے لیا گیا نہ کہ حدوث، تو لہذا صفت مشبہ والے احکام جاری ہوں گے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ نائب فاعل، اب نائب فاعل نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مفعول ہوتا تو نائب فاعل ہوتا، لیکن اب تو یہ صفت مشبہ ہو گیا. یجری مجرى صفت المشبہ تھے، صفت مشبہ کا جاری ہوگا سب کچھ جو کچھ المنصوب المؤول، وہ اس میں منصوب جانتے ہو؟ مثال تو کوئی اس میں منصوب سواد سے نہیں ہے، سین سے، ایرانی، ہندی، ٹھیک ہے، لبنانی. تو اگر وہ اس میں منصوب جسے موصوف میں متعویل کر دی جائے، آپ موصوف کر لیں، آپ اسے متعویل لے لیں، تو جو صفت مشبہ میں احکام جاری ہوئے ہیں وہ سب اس میں بھی جاری ہوں گے. مررت برجل لبنانی ابو ہو، تو ابو ہو میں موصوف کی ضمیر ملی ہوئی ہے، لبنانی نے اسے رفع دے دیا صفت مشبہ کی طرح، ٹھیک ہے. وہی احکام پھر اس میں بھی جاری ہوں گے، کس میں؟ اس میں منصوب میں، اس میں منصوب میں، ایرانی، ہندی. کب لیکن کب؟ اگر اس سے مراد آپ موصوف لیں تو. وما يحتمل التاویل، اگر تعویل کریں آپ، وما يحتمل التاویل من الجوامد، اور وہ چیزیں دیکھیے اس میں جامد ہوتے ہیں نہیں، وہ اس میں جوامد جن کی تعویل آپ کرنا محتمل و ممکن ہو تعویل کرنا کہ ہاں ہم اسے مشتق تعویل کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ احکام جاری ہوں گے. مررت برجل صخر قلبه، تو صخر سے مراد اس میں جامد ہے صخر، لیکن یہاں پر ہم صفت مراد لے رہے ہیں، مشتقات میں سے صفت، یعنی ہم تعویل کر رہے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی صخر سے مراد قسی سخت صفت تعویل کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بھی وہی احکام جاری ہوں گے جو اوپر صفت مشبہ میں جاری ہوئے. دیکھیے قلبہ اس کا معمول ہے، وہ موصوف کی ضمیر سے ملا ہوا ہے رجل کی، دیکھیے اس نے صخر نے اسے رفع دے دیا، جبکہ اس میں جامد ہے، رفع دے دیا، ٹھیک ہے. جیسے اسد یاد ہے، اسد اس میں جامد ہے، لیکن آپ اس سے معنی شجاعت لے لیں تو صفت کے معنی لے لیے نا آپ نے. تو یہی ہے وہ ورتو منحلا اصلا ماؤہ، دیکھیے اصل اس میں جامد ہے لیکن اس نے وہی ہے کام. فإن الاول، اس لیے کہ پہلا والا صخر جو ہے یو اولوں میں قاسن قلبہ، جسے ہم قسی کہتے ہیں، سخت دل، تو یہاں پر قاس اس میں فاعل ہے یا صفت مشبہ، وہ آپ نے تعویل کر دی. اور دوسرے میں ورد تو منحلا اصلا سے مراد حر، صحیح. تو اگر اس میں وہ اس اسماء جوامد جن سے آپ مشتق کا تعویل کر سکتے ہوں، اس میں بھی پھر یہی والے احکام جاری ہوں گے صفت مشبہ والے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل